خانوں کی آبائی حویلی، جو کہ سندھ کے علاقے نصیر آباد میں ایک بہت بڑی جاگیر پر پھیلی سندھ کی عالیشان عمارتوں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی، جو ہر وقت روشنیوں اور رونقوں سے جگمگاتی رہتی تھی۔ اس حویلی میں اس وقت ماتم اور قیامت کا سماں تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے رقص اور گانے بجانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں اس وقت بالکل سکوت چھا گیا تھا۔ عباس خان افریدی کی لاڈلی بیٹی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی چہیتی بہن سومل خان افریدی کو نکاح سے کچھ دیر پہلے حویلی کے اندر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جس لڑکی کے کمرے کے باہر ہر وقت ملازمین کی بھیڑ لگی رہتی تھی، جس کی حفاظت کے لیے ایک الگ سیکورٹی ٹیم بنائی گئی تھی، اس خان حویلی کی شہزادی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے خانوں سے الجھ کر اپنی موت کو دعوت دی تھی؟ ایسا کون سا مائیکا لال پیدا ہو گیا تھا جسے اپنی زندگی کی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ سومل خان افریدی کے بھائی اس شخص کو اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جس شخص نے اتنی بہادری دکھائی تھی، کیا وہ ان کے ہاتھ اتنی آسانی سے آنے والا تھا؟ کیونکہ وہ ایمان شیرازی تھا۔ ایمان شیرازی کے سوا وہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ خبر پورے نصیر آباد اور گرد نواح میں پھیل چکی تھی۔ سومل خان افریدی کے بھائیوں کا اس وقت برا حال تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر پورے علاقے میں پھیل چکے تھے، مگر سومل خان افریدی کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل پایا تھا۔ بابا سائیں، اس شخص نے یہ گھٹیا حرکت کیسے کر لی؟ اس کے اندر اتنی جرأت کس وجہ سے ہے؟ جنید خان افریدی اپنے باپ کو اضطراب کی کیفیت میں چکر کاٹتے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلتے بولا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ بھی وہیں جمع تھے۔ سید ایمان حاتم شیرازی، جو ہماری بربادی بن کر واپس لوٹا ہے، اب سومل کو کبھی واپس نہیں کرے گا ہمیں، اگر کیا بھی تو اپنی شرائط پر کرے گا۔ وہ اب سومل کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرے گا۔ عباس خان افریدی تھکے تھکے لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ وہاں بیٹھے سومل کے بھائیوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو بھی شہرائے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیں، مگر فی الحال وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، کیوں نہ کہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی لاڈلی بہن اس شخص کے قبضے میں تھی۔ مجھے سائیں سے ملنا ہے۔ ساجدہ پلیز کچھ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ ساجدہ کے آگے ہاتھ جوڑتی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اس کی زندگی اس کو کیسے موڑ پہ کھڑا کرے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے حویلی سے پتہ کروایا ہے، سائیں شکار پر گئے ہیں، 1 ہفتے بعد لوٹیں گے۔ ساجدہ نے یہ بات کہتے اس دیوانی کی آنکھوں کے سارے رنگوں کو بدرنگ ہوتے دیکھا تھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے، نکاح تو دور، کسی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ ہر لمحہ بڑھتی اذیت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، بلکتی رہی تھی، مگر کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، اور اگر نہ بتاتی تو اپنی زندگی اور اس کی زندگی کا قیامت خیز دن آ پہنچاتا۔ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ وہ اس دشمن جانہ تک پہنچ پائی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کر پائی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، کسی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، یا شاید کسی کی سازش تھی جس کے نیند اس معصوم اور بے زر لڑکی کی محبت چڑھنے والی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا، یہ بڑے سائیں ہم جیسی کم حیثیت مزاروں کی لڑکیوں سے صرف دل بہلانا جانتے ہیں، گھر کی زینت بنانا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچ حویلی کا سب سے لاڈلا چشم و چراغ اپنے خاندان اور روایات سے لڑ کر تمہیں اپنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے تم سے دل بہلانا تھا جو بہلا چکا ہے، اب اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم چاہے مرو یا جیو۔ اگر سائیں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ اب تک واپس آ چکے ہوتے۔ اتنی بھی کا بے خبری کہ اتنے دن اس لڑکی کے بارے میں ذرا سا پتہ بھی نہ کر پائے کہ وہ سانس بھی لے رہی ہے یا زندہ درگو کر دی گئی ہے۔ ساجدہ آج جب بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، مگر اس شخص کے عشق میں پور پور ڈوبی وہ نازک جذبات سے گندی لڑکی آج بھی اپنے محبوب ترین انسان کے بارے میں نہ تو کچھ غلط بول پا رہی تھی اور نہ ہی سن پائی تھی۔ اس نے ساجدہ کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا، اسے آج کسی اور کے نام کی دلہن بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، اس کا نکاح پر نکاح ہونے جا رہا تھا۔
اس نے سب کو روکنے اور اس دشمن جانہ سے رابطہ کرنے کی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر انجانے نے بیچ میں ایسی کون سی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی جو اسے اس ستمگر تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا اور محبت کی مفہوم سے آگہی پائی تھی، تب سے لے کر اب تک صرف آپ کو چاہا۔ اس دل نے صرف آپ کی خواہش کی، آپ کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنا میرے لیے گناہ کبیرہ تھا، تو آج اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ کیسے کر لوں؟ آپ میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں، یہ آپ کی اس کنیز کی خوش بختی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کبھی آپ کا دل دکھایا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں سائیں، میری حیثیت واقعی آپ جیسے انسان کو پانے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو مجھ سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کنیز ہمیشہ سے آپ کی تھی اور آپ کی ہی رہے گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ سرزد کرنے پر بازد ہوں۔ حرام موت کو گلے لگانے پر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر میں مجبور ہوں، اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بابا، اپنی اس نافرمان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ کاغذ پر لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے مقام پر لے آئے گی کہ اسے مر کر اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے اپنی کلائی کی نبض کاٹ لی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتے، اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ اسی لمحے باہر سے ایک شور بلند ہوا اور چند سیکنڈ بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے کمرہ کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے اس شخص کو کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد کا دل سامنے نظر آتے دل دہلا لینے والے منظر پر کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بااختیار دیوار کا سہارا لیتے ہوئے خود کو گرنے سے بچایا۔ اس نے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو، I love you damn it، تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں؟ تم صرف میری دیوانی ہو۔ اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر سے؟ اس کے سجے سنورے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا، مگر اس کی رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کے مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگی تھی۔ وہ اپنے مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا، جہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے کبھی نہیں جھکا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنے بیٹے کی یہ دیوانگی دیکھ کر اپنی جگہ ڈھہ سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بدنصیب باپ کو دیکھا، اپنی انا اور گھمنڈ میں جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ، اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ بخشو چاچا، بخشو چاچا، بطول کی آواز پر حویلی کے دوسری جانب بنے ملازمین کے کوارٹر سے بخشو چاچا جلدی سے باہر آئے۔ کیا ہو گیا ہے بطول؟ اتنا شور کیوں ڈال رہی ہے؟ بخشو چاچا اپنے سر پر بندھا کپڑا اچھے سے لپیٹتے منہ میں نسوار رکھتے بولے تھے۔ بخشو چاچا، چھوٹی بی بی نے باہر جانا ہے، ان کے لیے گاڑی نکالو، وہ ابھی کچھ دیر میں تیار ہو کر آنے والی ہیں، اور تم جانتے ہو چاچا کہ بی بی سائیں کو انتظار کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ بطول کی بات سنتے بخشو چاچا دوڑتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ انہیں اپنی نوکری بہت پیاری تھی، وہ اس حویلی کی لاڈلی شہزادی کا موڈ خراب کر کے اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بخشو کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی تیار کھڑی تھی، جب کچھ دیر بعد ہی انہیں سومل خان افریدی نزاکت سے چلتی ہوئی باہر آتی دکھائی دی تھیں۔ پرپل کلر کے لباس میں ہم رنگ دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے اور گرم شال کو اپنے شانوں کے ارد گرد لپیٹے چادر سے اپنے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھیں۔ ان کے خاندان کی سب خواتین باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی تھیں۔ اس وقت بھی اس نے اپنی دودیا مخروطی انگلیوں میں شال کو تھام کر چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سب ملازمین کی نگاہیں فوراً جھک گئی تھیں، کسی کو بھی سومل خان افریدی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ان سب نے یہ ضرور سن رکھا تھا کہ اس حویلی کی شہزادی بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اس بات کے بھی کہ سومل خان افریدی ایک بہت ہی گھمنڈی اور مغرور لڑکی بھی تھی،
جو اپنے موڈ کے حساب سے چلتی تھی۔ جب اس کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے بابا تک سے بات نہیں کرتی تھی۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے نخرے 7ویں آسمان کو پہنچے ہوئے تھے۔ حویلی میں سب سے زیادہ اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس سے اوپر اس حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سومل کے آ کر بیٹھتے ہی بخشو چاچا نے گاڑی چلا دی۔ بطول بھی سومل کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ ان کی گاڑی میں آگے ایک گارڈ بھی موجود تھا اور پیچھے گارڈ کی ایک الگ گاڑی بھی موجود تھی۔ بخشو چاچا سومل کے خاص ڈرائیور تھے۔ وہ ہر جگہ انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ بخشو چاچا یہاں رکیے گا ذرا۔ سومل روڈ کے ساتھ دوڑتے بھاگتے منظر پر نگاہیں گاڑتے ہوئے تھی جب اس کی نظر بالکل روڈ کے کنارے پر لگے گلاب کے پودے پر پڑی جس پر سے باقی سارے پھولوں کی پتیاں صورت گر کر بکھر چکے تھے مگر لال گلاب کی آدھ کھلی کلی ابھی بھی اس پر موجود تھی۔ سدا پھولوں کی دیوانی سومل فوراً گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اس کا ارادہ آدھ کھلی کلی توڑنے کا تھا۔ اس کے گارڈ بھی گاڑی سے نکل کر اپنی اپنی جگہ چوکنے کھڑے تھے۔ سومل گلاب کی جانب بڑی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ بطول بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ گارڈ نے بھی قریب آنا چاہا مگر سومل نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا۔ وہ نقاب اتار کر اس کلی کی مہک سونگھنا چاہتی تھی۔ گارڈز کو اس وجہ سے اس نے دور کھڑا کیا۔ وہ پودے کے قریب روڈ کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خوشبو کے لیے جھکی ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی فل سپیڈ میں اس کے پاس سے گزری تھی۔ سومل کے چہرے سے نقاب بالکل ہٹ گیا تھا۔ جس لڑکی کو حویلی کے مردوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا آج اسے گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھنے کی بہت بڑی گستاخی کر چکا تھا۔ سومل نے ہڑبڑاہٹ میں وہ آدھ کھلی کلی بھی توڑ دی تھی۔ وہ اب اس کے پیروں میں ہی گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا۔ بی بی سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ بطول بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ بطول یہ کون تھا؟ سومل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بی بی سائیں پہلی بار اس گاڑی کو یہاں دیکھا ہے مگر بہت جلد اس انسان کو اس کی گستاخی کی سزا مل جائے گی۔ بطول اسے غصے میں دیکھ کر جلدی سے بولی۔ سومل خان افریدی کا غصہ کبھی بھی عام غصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لاتا تھا۔ آج تک لوگوں نے اس روڈ پر سے گزرنے کی جرأت بھی کبھی نہیں کی تھی جہاں انہیں سومل افریدی کے ہونے کا پتہ چلتا تھا مگر یہ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا کون تھا بھلا؟ سومل افریدی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ نیچے گری کلی کو اپنے پیروں تلے مسلتے چلی۔ بطول گارڈ کو کہے اس انسان کا پتہ لگوائیں۔ مجھے کل تک یہ حویلی کے تہہ خانے میں قید چاہیے۔ سومل اپنا حکم دیتی گاڑی میں آن بیٹھی۔ جو حکم بی بی سائیں۔ بطول اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ سومل گاڑی سیٹ سے تش ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سیاہ شیشوں والی سیاہ گاڑی آ رہی تھی جو جان بوجھ کر اس کے بہت ہی قریب تھی۔ شاید اس انسان کا مقصد اس کا چہرہ دیکھنا ہی تھا مگر کون تھا ایسا شخص اس گاؤں میں جس میں اتنی ہمت پیدا ہو چکی تھی؟ چھوڑو مجھے خدا کے لیے جانے دو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ وہ رو رہی تھی بری طرح گڑ گڑا رہی تھی مگر سامنے موجود لوگ اس کی طرف سے اپنے کان بند کر چکے تھے۔ اسے بے ہوش کر کے بوری میں ڈال دیا گیا تھا۔ تم اس لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض ہمارے آگے بیچ چکے ہو۔ اب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوبارہ اگر کبھی یہ تمہارے سامنے بھی آئے تو اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ اس بوری میں بند لڑکی ہو کے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دی۔ ان آدمیوں میں سے وہاں دوسری سمت کھڑے نوجوان کے پاس آیا جو اسے دیکھنے سے کافی معزز انسان لگتا تھا مگر اس معزز انسان نے جیتی جاگتی لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض بیچ دیا۔ اس لڑکی کو جس نے اس پر اعتماد کر کے رات کی تاریکی میں گھر سے قدم نکالا تھا وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا گیا یہ قدم اس کی زندگی کا نچوڑ بن جائے گا۔ جو شخص اس کے محبت کا دعوے دار تھا وہ لالچی شخص تو پہلے ہی اس کا سودا کر کے اسے بیچ چکا تھا اور آج وہ اپنی ڈیل فائنل کرنے آیا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چچا زاد کزن وہاب تھا جو اس سے شدید محبت کا دعوے دار تھا مگر آج اس نے یہ گھٹیا حرکت کر کے اس لڑکی کا محبت پر سے اعتماد اٹھا دیا تھا۔ شاید اب وہ کبھی بھی محبت کے ساتھ ساتھ مرزاد پر بھی اعتبار نہ کر پاتی۔ اس شخص کو 20 لاکھ تھما کر وہ اس لڑکی کو لیے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی ایک کوٹھے کی زینت بننا پڑے گا۔
اس سے ایک شریف اور باکردہ لڑکی تھی۔ اس کے کزن وہاب نے اسے کوٹھے والوں کے آگے بیچ دیا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے انچھوئے پاکیزہ حسن کی قیمت کتنی زیادہ لگنے والی تھی، حسینہ بائی کی نگاہوں کی چمک واضح طور پر بتا رہی تھی۔ کمال کر دیا شوکت، تم نے کل لڑکی اٹھا کر لائے ہو، کوٹھے پر اب تک آئی ہوئی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، اس کی تو منہ بولی قیمت دینے والی ہوں میں گاہکوں سے۔ حسینہ بائی منہ میں پان چباتے ہوئے بے سود لیٹی لڑکی کو لالچ بھری نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو حسینہ بائی تم، مگر اس لڑکی کو ابھی پورا ٹرینڈ کرنا ہوگا، ہوش میں آنے کے بعد بہت زیادہ شور مچانے والی ہے۔ شوکت کی ہوس بھری نظریں بھی اس لڑکی کے دل فریب سراپے سے جمی ہوئی تھی۔ تم جاؤ شوکت، ہم بہت اچھے سے ٹرینڈ کر لیں گے اس لڑکی کو۔ آج شام کی محفل کی تیاری دیکھو جا کر، آج سنا ہے کافی بڑے بڑے گاہک آنے والے ہیں، اگر وہ آ گئے اور ہماری محفل سے خوش ہو گئے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حسینہ بائی اس ہیرے پر اپنے کسی آدمی کی نظر بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے پاکیزہ حسن کی بڑی قیمت لگانے کا ارادہ تھا اس کا، اس لیے شوکت کو وہاں سے بھیجتے وہ اس لڑکی کے قریب گئی تھی۔ جب اسی لمحے اس نے قسم کھاتے ہوئے اپنی دکھتی آنکھیں کھولی تھیں، جب اپنے سامنے ساڑی میں ملبوسات، زیورات اور میک اپ سے سجی سنوری خاتون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اجنبیت بھرا تاثر بھرا تھا۔ میں کہاں ہوں اس وقت؟ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ دھیمی مترنم آواز حسینہ بائی کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تمہاری طرح تمہاری آواز بھی بہت زیادہ حسین ہے، گانا گانا سکھا دوں گی تمہیں میں، پھر تو اور زیادہ پیسہ کماؤ گی تم، مجھے امید ہے تم میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہونے والی ہو۔ حسینہ بائی منہ میں پان رکھتے بہت زیادہ خوش لگ رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں اس وقت؟ میں نہیں جانتی آپ کو، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ وہ لڑکی بیڈ سے اٹھتی روتے ہوئے بولی، کون سے گھر کی بات کر رہی ہو پیاری لڑکی؟ اب یہی تمہارا گھر ہے، ساری زندگی بس تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ حسینہ بائی نے پان تھوکتے اس کے نازک سراپے اور کمر پر بکھری ناگن زلفوں کو دیکھا تھا۔ وہ حسن اور نزاکت کا ایک کمپلیٹ پیکج تھی۔ حسینہ بائی کی خوشی ساتویں آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نہیں جانتی آپ کو۔ وہ لڑکی ناسمجھی سے حسینہ بائی کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت ایک کوٹھے پر موجود ہو اور اتنی ناسمجھ تو بالکل بھی نہیں ہوگی کہ یہ نہ جانتی ہو کہ کوٹھے پر کیا کیا جاتا ہے۔ اپنے جس عاشق کے ساتھ تم رات کے اندھیرے میں بھاگی ہو وہ تمہیں ہمارے آگے پورے 20 لاکھ میں بیچ گیا ہے۔ اب یہ کوٹھا ہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، مرے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تمہیں یہاں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو ایک طوائف کرتی ہے، مطلب تمہیں یہاں ایک طوائف بن کر رہنا ہوگا۔ حسینہ بائی کی باتوں پر اس لڑکی کو اس کمرے کا چھت اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ وہ چکراتے سر کو تھامتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاب اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ محبت دھوکے کا دوسرا نام ہے لڑکی، پھر بھی ہم عورتیں اس دھوکے میں اپنا سب کچھ گنوانے کو تیار رہتی ہیں۔ میں بھی پیدائشی طوائف نہیں تھی، یہی محبت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے، اور اب نہ میرے ہاتھ میں میری ذات کا غرور بچا ہے اور محبت، خالی ہاتھ اور خالی دل ہوں میں۔ تم نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو میرے جیسے بن جاؤ، ورنہ زندہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حسینہ بائی کے چہرے پر ماضی کی اذیت کی جھلک ابھرتی اگلے ہی سیکنڈ اسے واپس سے وہی بے حس اور ظالم عورت بنا گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، حسینہ بائی کے پیر پکڑتے فریاد کرتے بولی۔ تمہیں 2 دن کا وقت دے رہی ہوں، جتنا رونا ہے رو لو، مگر اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو، ورنہ 2 دن کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ حسینہ بائی اسے ویسے ہی نیچے بٹھا دیکھ اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ زمین پر اپنا ماتھا ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آخر اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ ایک مصیبت سے نکل کر وہ دوسری مصیبت میں پھنس جایا کرتی تھی۔ ماما بابا دیکھیں آپ کی میرو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب جانتے ہیں نا میں اکیلی پڑ جاؤں گی، اس دنیا میں میرا اور آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، پھر کیوں چھوڑ کر گئے آپ مجھے، اب کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ وہ لڑکی رو رو کر خود کو ہلکان کرتی وہیں گر گئی تھی۔ میٹنگ روم میں اس وقت تمام کمپنیز کے سی ای او آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہو جانی تھی۔ سب کے ساتھ ان کے پی اے بھی فل تیاری کے ساتھ فائل اٹھاتے وہاں موجود تھے۔ کوئی بھی آج یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کا سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا،
جس کمپنی کو بھی مل جاتا اسے اربوں کا فائدہ ہونے والا تھا اور سب سے ٹاپ رینکنگ میں شامل ہو جانا تھا۔ اس کمپنی نے سب کرسیوں میں سے 2 کرسیاں ابھی خالی تھیں۔ یہ ساول خان افریدی اور اس کے پی اے کی سب کی حیران نگاہیں اسی کرسی پر ٹکی ہوئی تھیں اور کہیں نہ کہیں سب ساول افریدی کے منتظر تھے۔ لگتا ہے ہارنے کے خوف سے مسٹر ساول افریدی نے میٹنگ میں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے فائقہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا، جس پر سامنے بیٹھے ساول کے دوست ملک اسامہ نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دوست کی تباہی کی وجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق بھی اڑا رہی تھی۔ اسامہ اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، ورنہ اس لڑکی کو منہ توڑ جواب دینے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا میٹنگ شروع ہو گئی تھی مگر یہ ساول میٹنگ میں نہیں آیا تھا۔ اسامہ نے کئی بار اسے کال ملائی۔ فائقہ کی تعزیہ نگاہیں اسامہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اسامہ کو مایوسی سے فون بند کرنے ٹیبل پر رکھتے دیکھ فائقہ نے جان بوجھ کر اپنا گلا کھنگارا تھا اور دھیرے سے ہنس دی۔ اسامہ نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے دوست کی بربادی کی ذمہ داری اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ فائقہ اور اس کی کزن بلاول کی میٹنگ سب سے زیادہ کامیاب رہی۔ انہیں یہ کنٹریکٹ ملنے کا پورا چانس تھا۔ ان کی پیش کی جانے والی پریزنٹیشن سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی۔ ہمیشہ جو شخص سب کو ٹکر دے کر آگے نکل جاتا تھا، اس بار وہ مقابلے میں تھا ہی نہیں تو کسی کو بھی ٹف ٹائم نہیں ملا تھا۔ یہ ساول خان افریدی کے نہ ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ فائقہ اور اس کے کزن بلاول کو ہوا، جو ایک کمپنی کے سی ای او تھے۔ ساول خان افریدی اتنا کمزور انسان نکلے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بیچارہ میٹنگ ختم ہوتے ہی فائقہ اسامہ کے قریب آئی تھی۔ بیچارہ وہ نہیں، بیچاری تم ہو فائقہ، جس نے ساول خان افریدی جیسے شخص کو چھوڑا۔ تم نے دھوکہ دیا اسے، جس پر ایک دن پچھتاؤ گی تم۔ اسامہ نے بہت مشکل سے اپنی نفرت پر قابو پاتے اسے جواب دیا تھا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، سب سچ بتایا تھا کہ میں اس جیسے ناکام انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، جسے اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں، جس کی انا اور عقل اسے دوسروں کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ جو شخص اپنے پورے خاندان کو چھوڑ چکا ہے، وہ بھلا اپنی بیوی کے ساتھ مخلص کیسے رہ سکتا ہے؟ تم خود بھی اپنے دوست کی ان خامیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہو، مگر تم دوست ہو نا، اس لیے تم بولتے نہیں ہو۔ مگر جو لوگ بھی ساول خان افریدی کو جانتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گھمنڈی انسان ہے اور ذات کی عزت کرنا نہیں آتا اسے صرف اپنی منمانی کرنی آتی ہے۔ اسی وجہ سے آج وہ اکیلا رہ گیا اور میں آج بھی محبت کرتی ہوں اس سے، مگر اس شخص کو تو نہ میری قدر ہے اور نہ ہی میری محبت کی، اسے صرف تکلیف کی پرواہ ہے۔ فائقہ ایک ہی سانس میں بولتے اور اپنے اندر کی ساری بھڑاس اسامہ پر نکال گئی تھی، جو کبھی اس کا بھی دوست تھا۔ ساول، اسامہ، فائقہ، ہمنا، بلاول پانچوں یوں ہی پھیلے تھے اور ایک دوسرے سے بہت گہری دوستی رکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ بدلتے حالات نے ان کی دوستی پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ جیسے ہی محبت دوستی کے بیچ آئی، اس نے سب کچھ ہی بکھیر کے رکھ دیا۔ یہ ساول اور فائقہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسامہ سب دوستوں میں سے ساول پر سب سے زیادہ جان چھڑکتا تھا، مگر کچھ ایسا تھا جس نے نہ صرف فائقہ یا ساول کو جدا کر دیا تھا بلکہ ان کے پورے گروپ کو بکھیر کر رکھ دیا۔ کس محبت کی بات کر رہی ہو تم؟ اگر تم یہ ساول سے محبت کرتی ہوتی نا تو اسے برباد کرنے کے لیے اس کی کمپنی کی تمام فائلز غلط استعمال نہ کرتی، اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کی اتنی محنت سے کھڑی کی کمپنی کا دیوالیہ نہ نکالتی۔ آج اس کانٹریکٹ کی وجہ سے تم لوگ اتنے اچھل رہے ہو نا، یہ ساری محنت اس ساول کی ہے، جسے چوری کر کے اب تم لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ محبت کا نہ صحیح مگر دوستی کا لحاظ تو کر لیتی۔ یہ ساول خان افریدی نے تمہیں سچے دل سے دوست مانا تھا، اس لیے اس نے تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، اگر وہ کرنے بھی آتا تو کھڑے کھڑے گرفتار کروا سکتا تھا۔ تمہیں دونوں احسان مند ہو اس کے، اور اس نے کچھ نہیں کہا تم لوگوں کو، ورنہ ساول کی پہنچ سے تو تم بہت اچھی طرح واقف ہو۔ اسامہ کو اس وقت فائقہ بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ یہ ساول خان افریدی ایک دن ضرور پچھتائے گا اور میرے پاس بھی ضرور آئے گا، تم دیکھ لینا میری محبت کی طاقت کو۔ اتنا غلط کر گزرنے کے بعد بھی فائقہ پر امید تھی، یہ ساول اسے کبھی بھول نہیں پائے گا۔ غلط فہمی ہے، دنیا میں جینا چھوڑو، مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ میرا دوست ایک بار جس چیز کو چھوڑ دے تو دوبارہ اسے کبھی منہ نہیں لگاتا، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ اسامہ اس پر بہت گہرا وار کرتا وہاں سے نکل گیا۔ فائقہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ساول خان افریدی صرف اور صرف میرا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کسی اور کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے میرے ہونے
سے اتنا فرق نہ پڑتا تو آج وہ اس حال میں خود کو گھر میں بند کر کے نہ رکھتا۔ تمہیں برباد کیا ہے میں نے کیونکہ تمہاری غلطی تھی، فائقہ مغرور انداز میں بولتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بڑے بڑے درختوں سے بھرا ہوا گھنا جنگل اس وقت فائرنگ کے شور سے گونج اٹھا۔ تمام پرندے اور جانور خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ایمان شیرازی گن اٹھائے اپنے شکار پر فوکس کیے کھڑا تھا۔ سائیں، ایک بری خبر ہے۔ ملازم کی بات پر اس کی پیشانی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں، مگر اس نے اپنے شکار سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ بولو۔ گن پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ سائیں، خانوں کی حویلی سے خبر آئی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے عباد بلوچ کے ساتھ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ملازم لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ ایک ساتھ کئی فائر کیے گئے تھے جن کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ارد گرد کے افراد کا بھی دل دہل گیا تھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ایمان شیرازی کے چہرے کے تاثرات تھے۔ سائیں، اس کے خاص آدمی جبران نے اسے پکارا، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ گن وہیں پھینکتے ایک جانب کھڑی اپنی جیپ پر سوار ہوتا وہاں سے نکل گیا۔ کسی کو بھی اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس جنگل میں اکیلا پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر ایمان شیرازی کو تو خطروں سے کھیلنے کی عادت تھی۔ وہ فل سپیڈ میں جیپ دوڑاتا بہت دور نکل آیا تھا جب اس نے اس شخص ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ عباس خان افریدی اسپیکنگ۔ دوسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ایمان شیرازی بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ میرے ہونے والے سسر جی؟ ایمان شیرازی کی بات پر عباس خان افریدی کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں جبکہ ہونٹ غصے سے بھینچ لیے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ جنید نے اپنے باپ کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہاں موجود تمام لوگ عباس خان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے کی غصے سے لال پڑتی رنگت ان سب کو پریشان کر گئی تھی۔ جب عباس خان افریدی نے فون سپیکر پر کرتے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کی شادی کہیں اور ہونے نہیں دوں گا، اسے مار دوں گا، مگر کسی اور کے نام نہیں لگنے دوں گا، اور جو اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھائے گا سب سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ پھر بھی یہ سب حرکتیں کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنی بیٹی کو کھونے کا بہت شوق ہے یا عباد بلوچ کے گھر والوں کو اس کی جان پیاری نہیں ہے؟ ایمان شیرازی کا ہر لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بیٹی نفرت کرتی ہے تم سے، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کیسے تم جیسے درندے سے شادی کروا دو؟ اس کی عباس خان افریدی کا بس نہیں چل رہا تھا ایمان شیرازی ان کے سامنے ہو اور وہ اس کی زبان کاٹ دیں جو یوں بے دھڑک ہو کر ان کی بیٹی کا نام لیتا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ میں کسی محبت کے تحت ہاتھ مانگ رہا ہوں آپ کی بیٹی کا؟ میری نفرت اس کی نفرت سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر وہ کیا ہے نا، میں ایمان شیرازی ہوں جس کی غیرت اسے کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنی منگ کو کسی اور کے نام لگنے دے۔ جب اسے بچپن سے میرے نام لگوایا گیا ہے تو اب اسے صرف اور صرف میرے نام کی دلہن بننا ہوگا، ورنہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ پھر ہاتھ ملنے کے سوا تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے بعد تم لوگوں کو اتنا تو پتا ہوگا کہ وہ زندہ ہے۔ ایمان شیرازی کی باتیں سن کر وہاں تمام افراد غصے سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ تم ہماری بہن کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، اس کے 5 بھائی اس کے درگرد چٹان بن کے کھڑے ہیں، تم جیسے گیدڑ کے بس کی بات نہیں کہ اس چٹان کو بھی ہلا پاؤ۔ گھر بیٹھنے والے بھلا کہاں سامنے آنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ تمہاری ان گیدڑ بھگیوں سے نہیں ڈرنے والے ہم۔ عدنان افریدی اپنے باپ سے موبائل تھامتا غصے سے دھاڑا تھا، جس کے جواب میں دوسری جانب سے گونجنے والے ایمان شیرازی کے قہقہے پر اسپیکر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ انہی غلط فہمیوں میں جیتے رہے، ایک دن آ کر میں اپنی امانت کو تم لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گا، پھر ہاتھ ملتے رہنا۔ ایمان شیرازی فون بند کر چکا تھا، جس کے ساتھ ساتھ وہاں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سن بیٹھے تھے، کوئی بھی اس بارے میں کچھ بھی بول پانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا، ہم اس کو مزید شیر بننے کا موقع نہیں دے سکتے۔ عباد بلوچ جو کب سے خاموش بیٹھے تھے یہ سارا تماشا سن رہے تھے، آخر میں خاموش نہیں رہ سکا، اور اگر جو وہ کہہ رہا ہے اس نے وہ سب کر دیا تو ہمیں جذبات میں آ کر انہیں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ سومل کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ جب وہ یوں سرِ عام دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ ضرور اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچے بیٹھا ہوگا۔ عباد بلوچ کے فادر ریاض بلوچ کہیں نہ کہیں ایمان شیرازی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سب لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم 2 خاندان اس وقت پاورفل ہیں، اور اگر ہم میں سے ایک ساتھ
جڑتے تو ہماری طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی، اور وہ اکیلا شخص بھلا ہمارا کیا بگاڑ پائے گا، جس کو یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ بات کو ان سب لوگوں کی اتنی خاموشی زچ کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جنید نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ تم ابھی کچھ نہیں جانتے ایمان شیرازی کے بارے میں، اس لیے ایسا بول رہے ہو۔ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اگر وہ واقعی ہم دونوں خاندانوں کے سامنے آ گیا تو یہ علاقہ کیا یہاں کی سرداری بھی ہم سے چھین لے گا۔ عدنان افریدی نے بات کی معلومات میں اضافہ کرتے اسے حیران کر دیا۔ بات کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اکیلا شخص بھلا اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے۔ وہاں ایک جانب چھپ کر کھڑے ہو کر ساری باتیں سنتی سومل افریدی کی ملازمہ بانو جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ بی بی صاحب بہت بری خبر ہے۔ سومل اپنی اماں سائنہ ہید بیگم کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی بھابیاں، خاندان کی باقی خواتین بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ جب حواس پساختہ سی بانو اندر آتے ہوئے بولی، کیا ہوا بانو؟ سومل جلدی سے سر اٹھاتی سیدھی ہوئی تھی۔ جب بانو نے نیچے آئی فون کال اور مردوں کے بیچ ہوئی تمام باتیں ان سب کے آگے گوش گزار کر دی تھیں، جسے سنتے وہاں موجود تمہاری خواتین کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات بکھر گئے تھے۔ جب سومل خان افریدی اپنی مٹھیاں بیچے کھڑی تھی، اماں سائیں وہ گھٹیا شخص میرا نام خراب کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ سب لوگ جا کر ایک بار میں ہی سے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ سومل کی گلابی رنگت شدید غصے کے مارے لال ہو چکی تھی۔ سومل صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بھابیاں صوفیہ اٹھ کر اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ تھام گئیں۔ سومل افریدی اور اس حویلی کے ہر فرد کو بہت عزیز اور لاڈلی تھی۔ حویلی کا ہر فرد اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اس کی ذرا سی بیماری پر پوری حویلی میں ہلچل مچ جاتی تھی، کوئی بھی اس کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سومل بہت ہی زیادہ نازک مزاج تھی اور اتنی ہی زیادہ حسین۔ اس کے لیے ہر روز نہ جانے کتنے رشتے آتے تھے۔ اس کے بابا علاقے کے سردار تھے اور اسی علاقے کا دوسرا بڑا خاندان بلوچ خاندان تھا۔ اس کے سربراہ ریاض بلوچ عباس خان افریدی بہت گہرے دوست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہاں کے مزاروں پر پوری طرح ان لوگوں کی اجارہ داری چلتی تھی۔ جو لوگ بظاہر تو ان کو اپنا سردار مانتے تھے، مگر اندر سے ان دونوں خاندانوں سے اچھے خاصے نالاں بھی تھے، جنہوں نے آج تک ان علاقے کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی ان لوگوں کو کسی بھی بات میں سر اٹھانے دیا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے چشم چراغ اپنی عیاشیوں میں چاہے کچھ بھی کرتے پھرے، لیکن اگر مزارے میں سے کوئی اپنی عزت کی خاطر بولتا تو اسے اس کے گھر سے اٹھوا لیا جاتا اور اس انسان کے گھر والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی شکل دیکھنے سے محروم ہو جاتے۔ اتنے ظلم کے باوجود وہ ان دونوں خاندانوں کے آگے جھکنے کو مجبور تھے اور دل ہی دل میں اپنے رب سے یہ حالات بدلنے کے دعا گو تھے۔ ان کا صبر کب ان ظالموں پر عذاب بن کر ٹوٹنے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ سب اپنے اللہ کے بھروسے رکھے، ہر امید کہ ایک دن اوپر سے یہ ظلم کی سیاہی ہٹ کر روشن سویرا ضرور ہوگا۔ کوٹھے پر اس وقت رقص کی محفل جاری تھی۔ بہت سارے نام نہاد معزز لوگ اس محفل میں شامل ہو کر سجی سوری طائفوں کے ناچ گانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ لڑکیاں بھاری بھاری لہنگے پہنے اپنی ادائیں دکھاتی سامنے موجود لوگوں کو گھائل کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے لباس بہت ہی زیادہ معیوب تھے، جن سے ان کا آدھا وجود عیاں تھا۔ حسینہ بائی ایک جانب بیٹھی فخریہ انداز میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے گاہک خوش ہو رہے تھے، ان کی جیبیں بھاری ہو رہی تھیں۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ دن بدن کافی بہتری آ رہی ہے تمہارے کوٹھے پر، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی لا رہی ہے۔ حسینہ بائی کے ساتھ بیٹھے نشے میں جھومتے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے اسے داد دی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں دیکھا آپ نے، کچھ دنوں تک جو شاہکار آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں، اس کے بعد اپنے حواس میں قائم نہیں رہ سکیں گے۔ بہرحال آفتاب کا ذکر کرتے حسینہ بائی کے چہرے کی رونق کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جب اسی لمحے اس کی ملازمہ نے حسینہ بائی کے کان میں جو بات کی، اسے سنتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے وہاں سے اٹھی تھی۔ یہ کیا غضب کر دیا اس لڑکی نے؟ میرال نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہاں پر ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، جس وجہ سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً حسینہ بائی کو اسے ہاسپٹل بھیجنا پڑا، مگر پوری سیکیورٹی کے ساتھ اس کے بہت سارے گارڈ مختلف حلیے میں مالا کے آس پاس تھے۔ جس کی حالت اس لمحے بہت زیادہ نازک تھی، اس نے ہیوی ڈوز لی تھی۔ میرال کو فوراً آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا گیا، جس کے باہر حسینہ بائی کے گارڈز کھڑے تھے۔ ان سب کو شک تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے یا کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلوا لے، مگر وہ کیا بتاتی،
ان کو کہ اس کا اس دنیا میں کوئی اپنا ہوتا تو وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ حسینہ بائی نے اسے زندگی اور موت کے بیچ چوائس دی تھی۔ اس نے ذلت بھری زندگی سے موت کو ترجیح دی۔ اس کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میرال کا معدہ واش کر دیا گیا۔ کچھ دیر میں وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی۔ خود کو زندہ سلامت دیکھ کر بلک بلک رو رہی تھی۔ اسے تو موت نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ میرال رو رو کر اپنی طبیعت مزید خراب کر لی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ پلیز اس طرح مت روئیں۔ اس طرح تو آپ اپنی طبیعت مزید خراب کر لیں گی۔ آپ پہلے ہی بہت زیادہ ویک ہیں۔ میرال کے روم میں موجود نرس نے اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر کو بلا لیا۔ نرس کو شاید کچھ شک ہو چکا تھا اور اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ اس کے ہاسپٹل کی انتظامیہ حسینہ بائی کے ہاتھوں بک چکی ہے، مگر وہ نرس اپنا زمین نہیں بیچ پائی تھی۔ اس نے جا کر ڈاکٹر آمنہ کو سارے صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر آمنہ درمیانی عمر کی ایک بہت ہی نرم دل ڈاکٹر تھی۔ اس نے میرال کا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں، یہ مجھے واپس اسی کوٹھے پر لے جائیں گے، میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میرال نے روتے ہوئے اس سے ساری بات بتا دی، جو سنتے ڈاکٹر آمنہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فکر مت کریں، میں ابھی پولیس کو بلواتی ہوں، ان لوگوں کو ابھی پولیس کے حوالے کرتی ہوں۔ ڈاکٹر آمنہ اس کی مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئی تھیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، یہ لوگ پولیس والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے بیٹھے ہیں، اگر انہیں ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی تو یہ لوگ ابھی باقی کے الفاظ نرس کے زبان میں ہی تھے جب باہر سے دروازہ کھلا اور مالا کے ساتھ آئی اندر اور داخل ہوئی۔ وہ لوگ میرال کو واپس لے جانے آئے تھے، جس کی حالت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آمنہ نے آگے ہونا چاہا تھا، جس نرس نے ان کی کلائی تھام لی۔ ہم اس لڑکی کی مدد کریں گے، مگر ابھی پلیز کچھ مت بولیں۔ نرس نے ڈاکٹر آمنہ کو ہاتھ تھامتے التجائی انداز میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میرال نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ خود کو مشکل میں ڈال کر بھلا وہ لوگ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ آج کل کے دور میں بہت کم ہی لوگ ایسا کرنے کا جگر رکھتے ہیں۔ میرال مایوسی سے نگاہیں پھیرتی ان لوگوں کے ساتھ چلتی باہر آ گئی۔ خود کو اتنی تکلیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا اس سے، وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اس نے ہاسپٹل سے باہر آتے ہی نگاہیں اٹھا کر وہاں کھڑے اتنے سارے لوگوں کی جانب دیکھا۔ کیا اتنے سارے لوگوں میں اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا؟ یا اللہ جی پلیز میری مدد کریں، یا تو مجھے موت دے دیں یا اس ذلت بھری زندگی سے بچا لیں۔ میرال نے ایک بار پھر اپنے رب کو پکارا۔ گاڑی میں بیٹھو لڑکی، تمہاری مدد کو کوئی نہیں آنے والا، حسینہ بائی کی بہت اوپر تک ہے، کوئی بھی ان سے الجھ نہیں سکتا۔ حسینہ بائی نے اپنی خاص ملازمہ شبنم کو اس کے ساتھ بھیجا تھا، جس نے میرال کو وہاں سے فرار ہونے کی ذرا سے بھی مہلت نہیں دی تھی۔ میرال کو پوری طرح سے سیاہ شال میں لپیٹا گیا تھا۔ شبنم اسے تھامے چل رہی تھی جب اچانک کوئی سامنے سے آتا ہے میرال کے کندھے سے جا ٹکرایا تھا۔ میرال کے ہونٹوں سے کرہ برآمد ہوئی، جو اتنی اونچی ضرور تھی کہ شخص کی سمتوں سے جا ٹکرائی۔ سوری، شخص نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہ چادر میں لپٹی لڑکی کی شکل نہیں دیکھ پایا۔ سیاہ شال قمیص شلوار میں ملوث، وہ سلیوز کو فولڈ کیے اس لمحے بہت وجیح لگ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، غلطی سے ہو گیا۔ اپنی جانب گھورتے شخص کو دیکھ کر شبنم نے فوراً معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ شخص دیکھنے میں کافی شاندار پرسنالٹی اور شان و شوکت کا مالک تھا۔ شبنم جیسی خرانٹ عورت کے منہ سے نکلنے والے یہ نرم الفاظ میرال کو حیرت میں مبتلا کر کے، اتنی نرمی سے تو اس نے آج تک حسینہ بائی سے بات نہیں کی تھی۔ میرال نے نگاہیں موڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ اس نے شبنم کی جانب سے اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے، مگر تب تک وہ پلٹ چکا تھا۔ میرال کی پر امید نگاہیں ناامیدی میں تبدیل ہو چکیں۔ وہ خاموشی سے جا کر شبنم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، تھکن اور اذیت سے چور چور انداز میں گاڑی کے پشت سے سر ٹکا گئی تھی۔ نہ جانے کب تک اسے زندہ رہنے کی یہ اذیت سہنی پڑنی تھی۔ وہ اب جسمانی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس میں کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ تم نے یہ حرکت کر کے اپنے لیے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ 20 لاکھ میں بیچا ہے تمہیں، تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے مرنے دوں گی تمہیں؟ بالکل بھی نہیں، اپنے پیسے وصولے بغیر تو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ حسینہ بائی بیڈ پر نڈھال سے انداز میں آ کر گرتی، میرال کا جبڑا پکڑی بے رحم گرفت میں لیتے بولتی، اس کی چیخیں نکال رہی تھی، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میرال ان کے سامنے گڑگڑاتی رہ گئی تھی، مگر وہ اس کے قریب اپنی ملازمہ کو چھوڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ یساول خان افریدی ایک ہفتے سے اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا اور نہ ہی گھر آئے کسی بھی فرد سے ملا تھا۔ اس کے ملازمین وہاں آئے ہر فرد کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ یساول افریدی گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ یساول اس وقت بھی اپنے جم خانے میں اپنی ہیوی ایکسرسائز میں مصروف تھا جب ایک جانب رکھا اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ یساول نے پہلے تو صاف اگنور کیا، مگر جب 5ویں
بار کال بند نہ ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے ڈمبلز کو وہیں رکھتا ہوا موبائل پہ جھکا۔ ساول نے کال ریسیو کرتے ہی کھا جانے والے انداز میں پوچھا تھا، کیوں؟ دوسری جانب اس کا دوست آفتاب تھا۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ ساول جو فون بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی اذیت میں ڈوبی آواز سن کر وہ تھم سا گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہاں ہو اس وقت؟ ساول ایک دم پریشان ہوا تھا۔ آفتاب کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ڈرنک کی ہے۔ ہما مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، اسے مجھ سے بہتر کوئی اور مل گیا ہے۔ وہ اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے خلا مانگی ہے مجھ سے۔ اس کی بات پر ساول نے اپنی پیشانی کو مسلا۔ وہ تو محبت نہیں کرتی تھی تم سے؟ ساول نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ محبت؟ ویسی محبت ہی کرتی تھی مجھ سے جیسی فائقہ تم سے کی ہے، وہ بھی تمہارے ڈاؤن فال میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تم کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہے تھے تو وہ تمہارے ساتھ ہی۔ تمہاری کمپنی ذرا سی نیچے آئی، اس لڑکی کی محبت ختم ہو گئی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیا ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے؟ ان کی محبت سے زیادہ پیسہ اہم ہوتا ہے کیا؟ آفتاب کے انداز سے لگ رہا تھا وہ اندر سے کافی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ میری کہانی چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ طلاق دینا چاہتے ہو اسے یا بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ ساول نے ہونٹ پیچتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وجہ سے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہر شخص کی زبان پر فائقہ کا ذکر ہی تھا، مگر اس وقت وہ اپنے دوست کو اس حال میں چھوڑ کر فون بند نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں رہنا چاہتا اس کے ساتھ، مگر اس وقت خود کو اس کی اذیت سے بھی نکالنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ آفتاب کی بات سنتے ہی ساول نے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ بولو۔ ساول خان افریدی اپنے دوستوں کو کبھی انکار نہیں کرتا۔ وہ دوستوں پر جان دینے والا انسان ہے، اس لیے اس کے سب دوست مشکل میں وقت میں اسے یاد کرتے تھے۔ کوٹھے پر چلو گے میرے ساتھ آج کی رات؟ آفتاب کی بات پر ساول کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ساول کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ نہیں، سنا ہے بے وفائی کے بعد مرد سکون کے لیے اسی جگہ پر جاتے ہیں اور اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ آفتاب اسے ساتھ لے جانے پر باسط تھا۔ جب تمہیں اس عورت نے اذیت پہنچائی ہے جو تمہارے لیے حلال تھی، تو اس عورت سے تمہیں سکون کیسے ملے گا جو تمہارے لیے حرام ہے؟ پاگل مت بنو، ساول اسے سمجھاتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ایکسرسائز کرتے اس کا موڈ جو فریش ہوا تھا وہ اب پھر سے آف ہو چکا۔ وہ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ جب اسے آتے دیکھ اس کا ملازم شکور جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سر، ڈاکٹر آمنہ آئی ہوئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ارجنٹ۔ ساول اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب شکور کی آواز پر اس نے اپنے قدم روک دیے تھے۔ میں نے تم سب لوگوں سے کیا کہا ہے کہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، پھر کیوں روک رکھا ہے؟ ساول غصے سے لڑتے بولا۔ جب اس کی نظر شکور کے پیچھے کڑی ڈاکٹر آمنہ پر پڑی، ساول ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ آمنہ بیگم اس کی چھوٹی خالہ تھیں جو اکثر اوقات اس سے ملنے آتی رہتی تھیں۔ اس کے سوا ملازمین نے آج تک ساول افریدی کے کسی بھی رشتے دار کو اس کے گھر میں نہیں دیکھا، تو اب تمہارے پاس مجھ سے ملنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے؟ آمنہ بیگم نے خفگی کا اظہار کیا اور بھانجے کو گھورا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وقت بہت زیادہ خراب موڈ میں ہوں اس لیے۔ وہ اتنا بے مروت بھی نہیں تھا کہ سگی ماں کی طرف محبت کرنے والی خالہ کا دل توڑ دے۔ وہ ان کے بازو کے حصار میں لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تم سے ایک مدد چاہیے، اسی کی خاطر آئی ہوں میں یہاں، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گے۔ آمنہ بیگم نے نگاہ اٹھا کر اپنے لاڈلے بھانجے کی جانب دیکھا جو گرے کلر کے جم سوٹ میں ملبوس، ٹاول کو گردن میں ڈالے چوڑے کستوری وجود کے ساتھ انہیں کسی چٹان کی مانند لگا تھا جو کسی بھی طوفان سے لڑ جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ آپ بتائیں، میں اسے سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ساول نے اپنے ہاتھ پر رکھا ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جب آمنہ بیگم نے نگاہیں جھکائیں، اس ساری بات بتا دی۔ کل جب تم مجھ سے ملنے آئے تھے، اس سے پہلے کچھ دیر پہلے اس لڑکی کو وہاں سے لے کر گئے تھے وہ لوگ۔ بہت شریف لڑکی لگ رہی تھی وہ۔ بہت غلط ہو رہا ہے بیچاری کے ساتھ۔ اس لڑکی کی حالت یاد کرتے آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ساول لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس سٹوری میں اسے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لگا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ بیگم کتنی رحم دل ہیں، آرام سے کسی سے بھی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اس کو وہاں زبردستی لے جایا گیا ہے، اگر وہ غلط ہوتی تو خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کرتی؟ آمنہ بیگم نے فوراً وضاحت دی۔ آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ ساول نے شکور کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھامتے پوچھا۔ تم اس کے کوٹھے پر جا کر اس لڑکی کو وہاں سے لے آؤ۔ آمنہ بیگم کی یہ بات اس طرح کہی تھی کہ جیسے مارکیٹ سے اپنا کوئی فیورٹ ڈریس لانے کو کہہ رہی ہیں۔ ساول کو ہونٹوں سے لگائی کڑوی کافی مزید کڑوی ہوتی محسوس ہوئی۔
آج ہر کوئی اسے کوٹھے پر بھیجنے پر کیوں بضد تھا؟ آخر اس کی قسمت اس سے کیا چاہتی ہے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ مجھ سے کیا کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں کوٹھے پر جا کر وہاں ایک طائف کو لے کر آؤں۔ ریئلی؟ اب اساول خان افریدی یہ سب کرے گا؟ اساول کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں، جبکہ اس کے منہ سے اس لڑکی کے لیے طائف کا لفظ سن کر آمنہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پلیز اساول خان افریدی، اگر تم نے اس لڑکی کی مدد نہیں کرنی تو پلیز اس کے خلاف اتنے غلط الفاظ استعمال مت کرو۔ وہ طائف نہیں، ایک شریف اور با کردار لڑکی ہے جو اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی زندگی ختم کرنے کو تیار ہو گئی۔ آمنہ بیگم اس سے خفگی کا اظہار کرتے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھی تھی۔ اچھا آپ ناراض مت ہوں، میں پولیس کو کال کر کے وہاں ریڈ کرواتا ہوں اور اس لڑکی کو بازیاب کروا لیں گے۔ اساول ان کو ناراض ہو کر جاتے دیکھتا موبائل نکالتے بولا، میرے پاس بھی نمبر ہے پولیس کا، مگر تم بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ اگر ایسے لوگوں کو پولیس کا ڈر ہوتا تو وہ آج فحاشی کے اڈے نہ چلا رہے ہوتے۔ پولیس کو بتانا اس لڑکی کو مزید مشکل میں ڈالنا ہے۔ تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کر لوں گی۔ آمنہ بیگم اس سے شدید خفا ہو گئی تھی۔ اچھا پلیز آپ ناراض مت ہو، نام بتائیں اس لڑکی کا۔ اساول قہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر آمنہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، کیا تم واقعی جاؤ گے وہاں؟ ان کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔ جانا پڑے گا، اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، اساول نے سنجیدگی سے جواب دیا، جس کے جواب میں آمنہ بیگم کچھ نہیں بولی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اساول افریدی مدد کے لیے مان گیا ہے۔ اب اس لڑکی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرال نام ہے اس کا، انہوں نے فوراً جواب دیا تھا۔ کوئی تصویر ہے آپ کے پاس اس لڑکی کی؟ کیسے پہچانوں گا میں اسے؟ یہ اساول نے روم کی جانب جاتے پلٹ کر ان سے پوچھا، جو خوشی خوشی اپنے گھر جانے لگی تھیں۔ تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، مگر وہ بہت ہی پیاری ہے اور معصوم سی لڑکی ہے۔ وہاں کی طائفوں کے بیچ اسے پہچان پانا مشکل نہیں ہوگا۔ آمنہ بیگم نے اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے جواب دیا، جس پر اساول انہیں بس دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی نشانی؟ اب معصومیت کی بنا پر میں کسی لڑکی کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ اساول اب اچھا خاصا زچ ہو چکا تھا۔ اگر سامنے کھڑی عورت اس کی سگی خالہ نہ ہوتی تو وہ کب کا انہیں صاف انکار کر چکا ہوتا۔ اس کے دائیں گال اور تھوڑی پر سیاہ تل ہے، کمر سے نیچے تک آتے سیاہ بال، نازک سی ہے۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ سب سے منفرد اور خوبصورت ہے، اور اس کی غلافی آنکھوں کا رنگ۔ آمنہ بیگم اپنی طرف سے اس کی بہت ساری نشانیاں دے رہی تھیں، جب اساول نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ ویل ڈن خالہ جان۔ وہ انہیں تنزیہ نگاہوں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔